حکم ہوا مجھے میلاد کے موقع پہ نبی کی شادی سنانے. عرصہ پہلے میں نے مضمون یہ پڑھا کرتا تھا، کافی عرصہ پہلے، رسول کی شادی. سیدزادے نے بار بار فون کیا کہ نہیں جی آپ نے نبی کی شادی سنانی، رسول کی شادی سنانی. اب میں جب بھی سوکھے کی آتا ہوں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹائم کچھ ہوتا ہے، پڑھایا کسی ٹائم پہ جاتا ہے. اب میرا ٹائم 1 سے 2 ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ 20 منٹ میں جتنی شادی سنا ہو اتنی میں شادی آپ کو سنا. اب بس آپ جلدی جلدی سنیں گے، میں پوری سنا. کیا کہنے اس شہزادی کے جو عرب کی عرب پتی بی بی، جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے بھی سونے کے ہوتے تھے، جس کی کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں بھی چاندی کی ہوتی تھی. جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو عرب کے لوگ آئے نبی کے دروازے پہ، اور نبی کے دروازے پہ آ کے کہا یتیم عبداللہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے. پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان کیوں ہوتا ہے، یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمخار ہیں. بی بی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کیا تو نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تیری ماں میری تنخواہ دار ملازم نہیں ہے. سب نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا بی بی نوکر بھی تیرے ہیں، مقروض بھی تیرے ہیں، کرنا کیا ہے. بی بی نے کہا گھبراؤ نہ، تلواریں نیاموں میں رکھو، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے ہیں. پڑھو کلمہ نبی. کتنی بڑی تاجرہ تھی، کتابیں لکھتی ہیں کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ آصفہ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا. 80,000 اونٹ جس کے ایک رات میں تجارت کرتے تھے. بی بی کی تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، عرب کے چور شادیوں پہ جو بندہ اداس ہو کے بیٹھا ہو اس پہ شک ہوتا ہے کہ یہ کدھر سے ہے. چہروں پہ رونق ہونی چاہیے ذکر میلاد رسول کا. آج مسکرانا بھی عبادت ہے. میرے 5ویں بادشاہ کا فرمان ہے ہمارے گھر کی خوشی ہو، مومن مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے ملیں، ان کی باہیں نکالنے سے پہلے 14 کا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے. تجارت کا قافلہ بی بی کا گھر سے نکلتا، عرب کے چور لٹیرے قافلہ لوٹ لیتے. 3 قافلے بی بی کے لٹ چکے. چوتھے دن شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا، اپنے گھر سے نکلی، خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ. عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا. بی بی آئی حضرت ابو طالب کے دروازے میں، سامنے مسند میں بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ. بی بی سامنے کے، بی بی نے کہا سردار تو ہے، میں خویلد کی بیٹی. باپ بھی رئیس تھا، میں بھی رئیس ہوں. باپ بھی تاجر تھا، میں بھی تاجر ہوں. میرے تجارت کے قافلے مکے سے نکلتے، عرب کے یہ چور رستے میں کھڑے ہو کے سامان لوٹ لیتے. پردہ دار ہونے کی وجہ سے میں ساتھ جا نہیں سکتی، سردار ہونے کی حیثیت سے آپ کا حق بنتا ہے آپ میرے سامان کی حفاظت کریں. ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا، آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا. آپ چپ ہو گئے، جس کا بیٹا علی ہو اس کا روب کیسا ہوگا. فرمایا مطمئن ہو کے گھر چلی جا، آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا. بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر سے نکل رہی تھی. نوکر آگے بڑھ کے کہنے لگا بی بی اس نے کہہ دیا ہم بھی واپس جا رہے ہیں، طریقہ تو پوچھا نہیں، رستہ تبدیل کروائے گا، محافظ کھڑے کرے گا، عرب کے لوگوں کو بلوائے گا، طریقہ اس نے نہیں بتایا. جا تو رہی ہے. بی بی نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ لگا، شرم کر، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے. اس نے کہا بی بی اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بی بی کہا تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا، جو کہتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا.
ان سارے عرب کے چودھریوں کو میرے ڈیرے پہ بلا. سارے اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آئے. حضرت ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوئے. سرکار نے تقریر کی. اس تقریر کو تاریخ میں خطبۃ القریش کہا جاتا ہے. قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ. حضرت ابو طالب نے کہا میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ آج آئی تھی خویلد کی بیٹی میرے گھر. اس نے کی ہے شکایت. اس نے کہا ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا اور مکے والے ہو تم. بتاؤ کون چوری کرتا. ایک بندہ اٹھا, نام اس کا تاریخ میں ہے لینا میں نے. اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا, اس نے کہا ابو طالب تو نے ہمیں چور سمجھا, اس لیے ہم سے پوچھ رہا کہ شاید ہم چوری کرتے ہیں. حضرت ابو طالب نے جو جملہ کہا, تاریخ سے وابستہ لوگ مجلس میں شریک ہیں, مجھے عزت زہرا کی قسم اتنا قیمتی جملہ ہے. میری پوری زندگی کی تقریر ایک طرف, میں ساری زندگی حضرت ابو طالب کے جملے کو چومتا رہوں. جملے کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے, اس کا باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا. اب میں جملہ پڑھنے کے بعد چہرے پڑھوں گا کس کس بندے کو حضرت علی کے بات کا یہ جملہ پسند آیا. حضرت عمران کا میں تمہیں گھر بلا کے سمجھا رہا ہوں, عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, عورت کا قافلہ لوٹنا کوئی مردانگی نہیں. سارے بولو حیدری. عورت کا قافلہ لوٹنا کوئی مردان نہیں. باپ نے جملہ پہلے کہا تھا, بیٹے نے بعد میں کہا تھا. شرم نہیں آتی عورت ہو کے عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردان نہیں. تو کیا کریں؟ فرمایا کما کے کھایا کرو, کر کے کھاؤ. کیا کہنے ابو طالب, تیرے جملے خدا نے قرآن کی آیتیں بنا کے بھیجی. حضرت ابو طالب نے جملہ پہلے کہا, آیت بعد میں. القاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والے کو اللہ دوست رکھتا. حضرت ابو طالب نے کہا کر کے کھایا کر. بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا ابو طالب مشورے کا شکریہ, کاروبار بتا کیا کرے. جو فرمائیے گا سرکار, کاروبار کیا ہے؟ عرب میں ہے کیا؟ پہاڑی پہاڑ ہے مکے میں, پتھر بیچے. ہمارے پاس اتنا سامان تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملک میں جائیں گے, جتنے کی چیز بکے گی اتنا خرچہ ہو جائے گا. کریں تو کریں. حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں؟ رستہ میں بتاؤں. علم اقتصادیات, علم معاشیات, علم اکاؤنٹس کے قانون بنانے لگا علی کا باپ. حضرت عمران نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, گھر جاؤ, جس کے گھر ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے, جس کے گھر ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے, جس کے گھر ایک گھوڑا ہے ایک گھوڑا لے آئے, جس کے گھر میں جو جنس پڑی ہے وہ جنس لے آئے, جس کے گھر میں کچھ نہیں ایک مٹھ جو کی لا کے خدیجہ کے مال میں رکھ دو. جب تجارت کا قافلہ واپس آئے, جس کا ایک ہو دو لے لے, جو دو دے وہ چار لے لے. شیعہ بیٹھے سنی بیٹھے, لوگ گئے گھروں میں, جو تھا وہ لے کے آگے. تاریخ مورخ نے یہاں پہ آگے بہت بڑی زیادتی کر دی ہے. اس نے کہا فلاں بندہ گھر میں گیا, دیواروں پہ ہاتھ مارے کہ سوئی بھی نہ بچے, جو تھا اللہ کی راہ میں دے دیا. فلاں نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے. عزت رسول کی قسم ہے, جس نے بھی دیا تھا اللہ کی راہ میں نہیں, دگنا کروانے کے چکر میں دیا. اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا نے آیت کیوں نہیں بھیجی؟ اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا, آیت جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ذکر, جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹوں کا بھی. اللہ کی راہ میں تو دیے نہیں. اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے گھر میں. ابو طالب دیکھ بات سن, تو نے کہا تھا, ہم نے کیا ہے تیرے مشورے پہ عمل.
سامان لے آئے ہیں تیرے گھر، دگنا لینا ہے تجھ سے۔ حضرت ابو طالب نے کہا سامان رکھو جاؤ، جب قافلہ واپس آئے مجھ سے دگنا وصول کر لینا۔ اب کتنا کہوں اور کہاں تک تم سنو، یہ ہاتھ میرے بدے اگلے جملے کی نزاکت اور باریکی سمجھ۔ حضرت ابو طالب نے انہیں بھیجا، بھیجنے کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے نوکر سے کہا بی بی خدیجہ کے نوکروں کو بلاؤ، بی بی خدیجہ کے نوکر، جملہ دیواروں پہ نقش ہو تو پھر بولیے گا۔ جب بی بی خدیجہ کے نوکر آئے تو دیکھا حضرت ابو طالب کے صحن مال سے بھرا ہوا۔ انہوں نے کہا ابو طالب ہمیں کیوں بلایا؟ فرمایا سامان چیک کرو، یہی چوری ہوا تھا۔ آئے ہائے ہائے، تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے۔ چور اپنے ہاتھوں سے سامان چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا ابو طالب یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب کہا یہ نہ پوچھو کہاں سے ملا، سامان اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ وہ جو کل شکایت لے کے آئی تھی نا، اسے جا کے کہہ دینا کہ جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا تو اس مال کا کوئی صدقہ، کوئی تو بندہ ہوگا جو سن رہا ہوگا، کوئی صدقہ۔ میرے اہل سنت بھائی بیٹھے، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب مولا علی خیبر کو فتح کر کے واپس آئے تو جناب سیدہ نے مولا علی سے پوچھا یا علی آج ایک ایک صحابی کے حصے میں ایک ایک کنتار سونا آیا۔ کنتار کہتے ہیں ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آیا، اور اونٹ بھی آج کے اونٹوں جتنے نہیں ہوتے تھے، اس دور کے بندوں کے قد بھی لمبے ہوتے تھے، سواریاں بھی سوار کے مطابق ہوتی تھی۔ ایک ایک کنتار سونا سے بھائی ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا۔ جناب سیدہ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ خیبر آپ نے فتح کیا ہے، تلوار بھی آپ کی چمکی، قلعہ کموس پہ علم بھی آپ نے کاڑا، مذہب بھی آپ نے مارا، جنہوں نے کوئی جنگ بھی نہیں کی وہ ایک ایک کنتار لے کے آ گئے۔ یا علی آج مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں، بیت المال میں خزانے بھر گئے، مسلمان دکانوں پہ جا کے قرضے چکا رہے ہیں۔ یا علی آپ کا کچھ سونا پیچھے آ رہا ہے۔ خون سے بھری تلوار کو علی نے صاف کرتے ہوئے کہا میرے آقا کی بیٹی تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں، وہ صدقہ تھا، ہم سید۔ سرکار حضرت عمران نے کہا جب تجارت کا قافلہ واپس آئے تو اس کا کوئی صدقہ۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا، میلاد ہوتا مسکرانے کے لیے، جشن سنا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، منایا جاتا، چہرے رونق ہونی چاہیے، یوں چہرے فریش ہونے چاہیے۔ آپ کی مسکراہٹ ہی دشمن میلاد کی موت ہوتی ہے۔ آج شیعہ سنی مل کے مسکراتے ہیں نا، بندے کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، تمہیں نہ ہم روتے اچھے لگتے ہیں نہ ہنستے اچھے لگتے ہیں۔ آج تو نہیں ہم رو رہے، آج تو ہم مسکرا رہے ہیں۔ علی مولا یار اب سامان چلا گیا جی، بی بی خدیجہ کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا۔ لے دی اگلے جملے پہ جو بندہ بولے گا میں اسے داد دوں گا، جملہ اتنا واضح۔ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا منظر تبدیل ہو گیا، چور محافظ ہو گئے، لٹیرے پہرے دار ہو گئے، قافلے کے آگے چل چل کے کہہ رہے تھے رستہ چھوڑو ہمارا مال آ رہا ہے۔ ہم بھی رات سے بزنس مین ہو گئے، اب ہماری بھی تجارت ہوگی۔ تجارت کا قافلہ جا رہا تھا، اب انہوں نے جہاں سے لوٹا کرتے تھے وہیں سے گزار رہے ہیں، ریڈ زون ایریا کلیئر کروایا، تجارت کا قافلہ حفاظت کے ساتھ پہنچایا۔ بی بی خدیجہ کے نوکر چپ، اب یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ خود ہی بوریاں اٹھا رہے ہیں،
خود رکھ رہے، ایک رات میں چور محنتی ہو گیا. تاریخ تبری کہتی ہے 80,000 طلائی سونے کے دینار، بی بی کو پہلے سے زیادہ پروفٹ ہوا. 80,000 طلائی دینار لے کے بی بی خدیجہ کو جب نوکروں نے آگے حساب دیا، بی بی قافلہ بھی کوئی نہیں لوٹا گیا، یہ پہلے سے زیادہ معاوضہ ہوا. بی بی نے 80,000 طلائی دینار اپنے برقعے میں لیا. اب پھر میرے پاس اردو ادب کا ایک جملہ آ گیا ہے، آپ کی تائید میرے دل کی ٹھنڈک ہوگی. 80,000 طلائی دینار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت. کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر پہ بولنے سے سیدوں کی دہلیز پہ گئی، سرکار حضرت عمران کا شکریہ ادا کیا. جناب عمران کا شکریہ ادا کے کرنے لگی، اے حضرت عمران، آپ کی ایک فیصلے سے پورے مکے کا نظام ہی بدل گیا. میرا قافلہ کسی نے نہیں لوٹا، یہ پہلے سے زیادہ منافع ہوا ہے، تو یہ میں آپ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کرنے آیا. دور کون سا؟ لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، قحط ہے، بھوک ہے. 80,000 قدموں میں پڑا ہے. حضرت ابو طالب نے ایک نظر دینار دے کے پھر بی بی کو دیکھا، پھر دینار دے کے پھر بی بی کو دیکھا. تجھے کس نے کہا ہے کہ ہم اجرت لے کے احسان کرتے ہیں؟ ہم لالچ میں احسان نہیں کرتے. اس نے کہا اچھا اگر آپ پیسے لے کے لالچ میں احسان نہیں کرتے، پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے، پھر ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی محسن ہو اور ہم اس کا کوئی حق ادا نہ کر سکے. آخر رئیس یہ بھی ہے تو مزاج اس بی بی کا بھی کم نہیں ہے. اب دونوں میں آپس میں ٹھن گئی. ابو طالب اٹھا نہیں رہے، وہ جا نہیں رہی. اب میرے پاس اردو تخیل میں یہی جملہ، درمیان میں پھر توحید اتری، فیصلہ مابین طے پا گیا. ابو طالب نے کہا اچھا اگر کرنا چاہتی ہے پھر ایک کام کر، درہم نہیں چاہیے، دینار نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے. بی بی نے کہا حکم کر کیا چاہیے؟ ابو طالب مسکرا کے کہتے بھتیجا میرا جوان ہے. شادی شروع ہونے لگی. سرکار میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے. اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ رکھنا، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں. اگلی رات شریف ترین چچا اپنے شریف ترین بھتیجے کو لے کے بی بی خدیجہ کے محل میں پہنچا. ملکہ شرافت اپنے بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی. بی بی نے حریر اور رندیب کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا. بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی مجسم محمد بن کے دروازے پہ کھڑا تھا. پردے کا انتظام ہوا، درمیان میں بہت بڑا پردہ لگایا گیا. پردہ دار بی بی پردے کے اندر بیٹھی، ادھر شریف ترین چچا اور بھتیجا بیٹھ گئے. باتیں طے پانی شروع ہو گئی. بی بی خدیجہ نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا تو یہ ہے آپ کے بھتیجا، یہ جائیں گے قافلے میں. پھر سرکار رسالت مآب سے بی بی مخاطب ہوئی. بی بی نے دیکھ کے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں آپ نے پہلے کبھی تجارت کی ہے؟ اتنا کہنا تھا یہ رسول زیر لب مسکرائے. فرمایا وہ کائنات کا کون سا علم ہے جسے میں نہیں جانتا. بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا میں علم کی بات نہیں کر رہی، میں ہنر کی بات کر رہی ہوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں تجارت کے بارے میں جانتے ہیں؟ زیر لب مسکراتے ہوئے میرے سردار مصطفیٰ بولے، فرمایا تجارت کرتا ہوں لیکن جنت کی کرتا ہوں. ہائے 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 ہائے. کیا کرنا جانتے ہیں؟ اب جو قرآن کو اور تاریخ کو اکٹھا سننا چاہتے ہیں. بی بی خدیجہ نے کہا کیا کرنا جانتے ہیں؟ فرمایا نفوس کو پاک کر لیتا ہوں، شجروں کو طیب کر دیتا ہوں، جو ساتھ آتا ہے وہ میرا ہی ہو جاتا ہے، جو چند دن بیٹھتا ہے وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا. رسالت مآب نے اپنے فضائل پڑھے. بی بی خدیجہ پیچھے ہٹی، پیچھے سب باندھ کے نوکر کھڑے تھے. بی بی نے سب باندھے ہوئے نوکروں میں سے ایک نوکر کو آگے بلایا، نام اس کا میسرہ تھا. بی بی دیکھ رہی میسرہ قریب آئی، یہ ہے سردار ابو طالب، یہ ہے اس کا بھتیجا، اس نے آج رات کافرے میں ساتھ جانا. میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے، نہ تو نے بوری اٹھانی نہ بوری رکھنی، نہ مال بیچنا نہ نفع گننا نہ نقصان کا خطرہ. میسرہ دینا بی بی میرا کام کیا؟ بی بی دیکھ رہی صرف اس کے پیچھے تو نے سایہ بن کے رہنا ہے، اس جوان کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے. مجھے واپس آ کے بتانا ہے اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا پینا کیسا ہے، اس کے چلنے کے طریقے کیا ہے، اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہے، اس کے پہننے کی آداب کیا ہے. اتنا کہنا تھا. میسرہ نے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی کو دیکھا، پھر پیغمبر کو دیکھا. دیکھنا بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے.
پیچھے مڑ کے دیکھ، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے، بی بی اس کا سایہ نہیں۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، رسول کا، رسول کی اولاد کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ توجہ پیچھے مڑ کے دیکھ، سایہ ہی کوئی نہیں۔ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا نحنو اذلال اللہ فی الارض، ہم زمین پہ اللہ کا سایہ ہے اور سایہ کا کبھی سایہ نہیں ہوتا۔ بس بڑی جلدی ختم کروں، اب سپیڈ تھوڑی سی تیز کروں تاکہ شادی بھی مکمل ہو جائے اور وقت کا ضیاع بھی نہ ہو سکے۔ بس اتنا کہنا تھا، میسرا ساتھ چل، میسرا ساتھ چلا گیا، تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا، میسرا حکم شہزادی کے ساتھ نبی کے پیچھے سایہ بن بن کے چلنا شروع ہو گیا۔ تجارت کے قافلے سے واپس آئے، بی بی بستر میں بیٹھی تھی، میسرا واپس آیا، بی بی جلدی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، محل کا دروازہ کھلا، بی بی نے دیکھا کہ میسرا جلدی کر، مجھے تجارت کی باتیں نہیں بتانی، مجھے یہ نہیں بتانا کہاں مال زیادہ بکا، کہاں کم بکا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ میسرا تجارت کی نہیں، مجھے میری عبادت کی باتیں بتا، میسرا جلدی کر، مجھے اس محمد عربی کی باتیں بتا۔ میں ایسا دیکھ رہا بی بی تو اتنا بیتاب ہو رہی ہے تو میں تجھے کیا بتاؤں، میں تجھے اس محمد عربی کی کیا کیا باتیں بتاؤں۔ یہ جنگل میں جاتا تھا، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، درخت اسے جھک جھک کے سلام کرتے تھے، پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے، ذرے اس پہ اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے۔ بی بی دیکھ چپ ہو جا، اتنا بتا، عیب تو کوئی نہیں۔ میں ایسا دیکھا تیری عزت کی قسم، یا وہ بے عیب ہے یا یہ بے عیب۔ بی بی میں نے اس میں عیب نہیں دیکھا، میں نے اس میں عیب نہیں دیکھا، اتنا کہنا تھا۔ بی بی بے چین ہوئی، بی بی نے کہا میسرا 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری۔ 100 اونٹ سونا، مولوی کہتا غریب تھے، 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری۔ میسرا کا بدن کانپا، بی بی 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد بی بی کیوں دے رہی ہے؟ بی بی کہتی تاجرہ ہوں، تجارت کر رہی ہوں۔ بی بی کس چیز کی تجارت کری؟ بی بی کہتی 100 اونٹ سونا تو رکھ، 80 اونٹ چاندی تیری ہو گئی، یمن کی ساری جائیداد تیرے نام لکھ دیتی ہوں، کام صرف اتنا کر، میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلا جا، میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے دروازے پہ چلا۔ بی بی دیکھ کے کہتا ہے میسرا مسکرا، بی بی 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد۔ نہ بی بی تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے، تیرا کام مشکل، تیری اجرت تھوڑی۔ بی بی کہتی سونا کم ہوتا ہے، 80 اونٹ چاندی تھوڑی ہے، منہ سے بول تجھے کیا چاہیے، نہ محمد کے قدموں سے وار کے تجھے دے دے۔ میں ایسا میرا بی بی سونا تو رکھ، چاندی تجھے نصیب ہو، جائیداد مبارک ہو، پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں۔ اگر اس نے تیرے مقدر کے مالک بننے کے دعوے کو قبول کر لیا، پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کرنا، جنت دے دے، وعدہ ہو گیا جنت کا، جنت کا وعدہ ہو گیا، جنت کا وعدہ، جنت کا وعدہ ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ام المعصومین۔ یہ وحد بی بی ہے جسے نبی کا مارا ملا ہے۔ چپ رہو یا بول پڑو، یہ نبی کی بیویوں میں وحد بی بی ہے جس کے گھر نبی کی بارات گئی ہے۔ وعدہ ہو گیا، چلے جا کے حضرت ابو طالب کو شادی کا پیغام دیا، حضرت ابو طالب نے شادی کے پیغام کو قبول کیا۔ اب جن بندوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہے، میں سوال کا جواب یہ بھی دے دیتا ہوں۔ بندے سوچ رہے ہوں گے کہ بی بی نے پیغام کیوں بھیجا؟ اگر پیغام بھیج دیتا نبی، آج مولوی کہہ دیتا مالدار جو تھی، اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، یا مولوی دوسرا حل نکال دیتا کہ مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے۔ مولوی نے اپنی مرضی تو کوئی نہ کوئی نکال لی تھی۔ خدا نے کہا نا میرا محمد، تیرے مزاج پہ حرف نہ آئے، تجھ پہ الزام آئے، میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ خدیجہ پیغام تو بھیج دے۔ توجہ اب میں نے ایک لمحے کے لیے آپ کی منت نہیں کی، بڑی جلدی چل رہا ہوں، میرے ساتھ سفر کرنا۔ خدیجہ پیغام تو بھیج، پیغام تیرے گھر سے آنا چاہیے۔ میرا نام میں عورت ہوں، میرا مزاج ہے، میری انا، میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں؟
کل دنیا کہے گی عورت ہو کے پیغام بھیجا، فرمایا دنیا کو کہنے دے تو پیغام بھیج، تو نبی کی عزت بچا، میں تجھے احسان کا بدلہ دوں گا۔ اب میں چہروں پہ نظر کروں گا جملہ پڑھنے سے پہلے، میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ فرمایا تو پیغام بھیج، میں شریعت محمد بنا دوں گا کہ نکاح پڑھنے سے پہلے لڑکی کی مرضی پوچھو پھر لڑکے کی رضا پوچھو۔ میں تیرے فعل کو شریعت نہ بناؤں، مجھے خدا نہ کہنا۔ پیغام تو بھیج، پیغام چلا گیا، شادی کی تاریخ طے پا گئی، دن طے پایا 10 ربیع الاول، نبی کی شادی کے دعوت نامے چھپ گئے، وہاں سے چھپے جہاں سے قرآن چھپا تھا۔ دعوت نامہ تقسیم کون کرتا ہے؟ کمی، کمی بھی کون سا؟ پرانا، نسلوں کا خادم۔ حضرت مطالب نے اپنے پرانے کمی کو بلایا، جبریل میرے رسول کی شادی کے دعوت نامے دیکھے۔ اب جو نبی کی برات میں شامل ہونا چاہتے ہو، براتی اترنے شروع ہو گئے۔ بولو بولو سرکار، کرتیاں دا واسطہ، براتی اترنے شروع ہو گئے۔ اب جس گھر میں شادی ہو، رشتہ دار جو 2 دن پہلے جائیں قریبی، وہ جا کے صاحب خانہ سے پوچھتے ہیں، سرکار ہمارے لائق کوئی حکم، ڈیوٹی لگائیں جی، آپ کے گھر میں شادی ہے، بتائیں سارے کام آپ نے تو نہیں کرنے، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو وہ صاحب خانہ کہتے چلے یہ آپ کے ذمہ، یہ آپ کے ذمہ، یہ آپ کے ذمہ۔ ہائے ہائے ہائے، 1.25 لاکھ نبی ابو طالب کے صحن میں کھڑے ہو گئے، ابو طالب سے پوچھ رہے ہمارے لائق کوئی خدمت کر۔ حضرت ابو طالب نے ہر ایک کو اس کی نبوت کے مطابق خدمت دی۔ ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلت رکھ، یوسف میرے نبی کے حسن کا صدقہ دے۔ مکے کا کچا رستہ تھا، براتی عرش والے تھے، پانی چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ برات سچ کے تھچ کے نبی کے گھر سے تیار کھڑی تھی، برات دروازے پہ تیار کھڑی تھی، دلہے کا انتظار ہو رہا تھا، ابھی دلہا حجرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ تھوڑے دیر بعد حجرے کا پردہ اٹھا، دلہے کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا، یاسین کا صحرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، یمشاؤن عرض کی نلیں، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، چاروں طرف کل اعوذ برب الفلق کی دھونی۔ ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا، مکے کے گستاخو دروازے کھول کے دیکھو، یتیم کی نہیں میرے سردار کی بارات، سج کے تھج کے شام سے آن سے برات بی بی خدیجہ کے آنگن میں پہنچی۔ براتیوں کا روب تھم گیا، استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی، کہیں حوا کھڑی تھی، کہیں سارہ کھڑی تھی، کہیں آسیہ کھڑی تھی، برات بٹھائی گئی۔ شامل ہے سرکار دینے کو آخری جملہ، برات میں دیکھی تو میں کہا آخری جملہ، برات سچ سچ کے مکے کی گلیوں سے ہوتی جا رہی۔ براتیوں میں جب یہ برات جاتی ہے تو طریقہ کار ہوتا ہے خاندانوں کا، اپنے خاندان میں کوئی بڑا ہو نا، کوئی آفیسر ہو اور منسٹر وغیرہ ہو، اسے آگے رکھتے ہیں، اگر روب بنے تب دبا پتا چلے کہ جناب بڑے لوگ آ رہے ہیں برات میں۔ آگے آگے ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، داؤد اپنے لہن سے نبی کا سینہ پڑ رہا تھا۔ جب برات بی بی خدیجہ کے دروازے پہنچی، براتیوں کے سر جھک گئے۔ استقبال میں مریم، حوا، آسیہ، سارہ، تری کہتی ہے بی بی خدیجہ کے محل کے ایک کونے میں برات کو بٹھایا گیا۔ میں نے عقیدت کا سجدہ کیا، میں نے کہا میں کونا نہیں پڑھوں گا، میں کمرہ نہیں پڑھوں گا۔ وہاں تاریخ میں لکھا تھا کہ وہ جو جس کمرے میں بٹھایا گیا وہاں ایرانی قلین تھے، ریشم و دیبا کے پردے تھے، وہاں پہ قیمتی فنوس تھا، سونے اور چاندی کے برتن تھے جن میں قیمتی مشروب تھے۔ میں نے کہا نہیں، وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ تطہیر کا قلین تھا،
انما یرید اللہ کے پردے تھے، سورہ آل عمران کا فنوس تھا، طوبہ کے برتن تھے جن میں کوثر تھی، پلانے والا جبریل تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ برات کو کھانا کیا کھلایا گیا، میں مینیو نہیں پڑھ سکتا کہ کیا کیا تھا، ایک جملے میں پوری برات کا کھانا بند کرنے لگا ہوں۔ اگر جو میلاد سننے کے لیے آئے چہروں سے اندازہ ہوگا جس نے پورا سال نبی کی برات کا صدقہ رزق مانگنا ہے، نبی کی برات پہ کھانا کیا دیا گیا، پوری کائنات کو کھلانے والوں نے بی بی کے گھر سے کھایا، جو کل کائنات کو کھلاتے ہیں بی بی خدیجہ کے گھر سے کھانا کھایا۔ اب آ گیا نبی کا وقت نکاح۔ رسول بیٹھے، رسول بیٹھے، جلدی جلدی حیدری، رسول بیٹھے، وقت نکاح۔ اب جب وقت نکاح ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ بھی اکثر شادیوں پہ جاتے ہیں، اب تھوڑا تو آپ بھی میرا ساتھ دیں گے نا جی، شادیوں میں جب جاتے ہیں جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت سٹیج پہ دلہا ساتھ دلہے کے یار دوست گپے شپے لگے، جو ہی ادھر سے دور سے مولوی صاحب کو آتے دیکھتے ہیں فوراً نکاح خان کے آتے ہی یار چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ، نکاح خان آیا، اس دن تقریب کا سب سے بڑا وی آئی پی حیثیت دلہے کی ہوتی ہے، لیکن جو ہی نکاح خان آتا ہے دلہا بے شک پورا اپنی جگہ سے نہ کھڑا ہو، تھوڑا سا ہوتا ہے اپنی جگہ سے، جی آغا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، قبلہ، علامہ صاحب، سرکار ادھر آئے، ابو طالب تیرے قرضے تو اسی وقت نہیں پورے ہو گئے جب رسول سینے پہ ہاتھ رکھا گا، بسم اللہ، آپ میرا سردار۔ حضرت ابو طالب بیٹھے، اب پڑھا گیا نبی کا خطبہ نکاح۔ میلاد میں جتنے میرے سنی بھائی آئے ہیں مہمان سمجھ کے منت مانگے، مولوی سے پوچھنا ضرور نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ یہاں کوئی اور نام مولوی لے نہیں سکتا کیونکہ اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا۔ مولا کی قسم اگر کوئی ہوتا تو مولوی کبھی بھی زحمت ہی نہ کرتا حضرت ابو طالب کا نام لکھنے کی۔ اب مولوی کی بس تامک ٹوئیاں ہیں نا جی، کہ نکاح پڑھا ہے کلمہ نہیں پڑھا۔ تاریخ طبری، سیرت ہشام، سیرت البیہ، 3 کتابوں کے ریفرنس حوالے ممبر پہ دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ چھوٹی کتابوں سے لے کے طاہر القادری صاحب نے بھی کتاب جو لکھی اس میں اس پرکار حضرت ابو طالب کا خطبہ نکاح لکھ دیا۔ حضرت ابو طالب بیٹھے، حضرت ابو طالب نے بیٹھ کے جملہ خطبہ نکاح دینا شروع کیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا الحمدللہ۔ آپ چپ ہو گئے، قرآن اترنے میں ابھی 15 سال باقی ہے۔ یہ قرآن سے پڑھ کے نہیں کہہ رہا، قرآن سے نہیں پڑھا، نا ابھی تو قرآن آیا ہی نہیں، ابھی تو الحمدللہ کی آیت ہی نہیں آئی، اور ابو طالب کہہ رہا الحمدللہ۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، ابو طالب کے جملے اللہ نے قرآن بنائے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے بیٹھ کہا الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل واحکام للناس ویمن الصفا ویمن المروہ وختم النبیین من راسہ وہذا اخی محمد بن عبد اللہ وہذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا وہذہ خدیجۃ المعظمہ محترمہ مکرمہ وحق مہر من مالی۔ حضرت ابو طالب نے دونوں کے درمیان بیٹھ کہا الحمدللہ، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی ذریت میں رکھا، وختم النبیین من راسہ، اس نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا ہوا ہے۔ یبن صفا و یبن المروہ، ہم صفا کے بیٹے ہیں، ہم مروہ کے بیٹے ہیں، کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم پانی پلاتے ہیں، ہم بھوکوں کو روٹی دیتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب نے نبی کی طرف نگاہ کر کے کہا ھذا اخی محمد ابن عبداللہ، یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، وھذا الشرف ونبلا وفضلا کثیرا، پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب نے پردے کے پیچھے نکاح کر کے کہا وہذہ خدیجۃ المعظمہ محترمہ مکرمہ، یہ تمہارے قبیلے کی معتبر کی بھی، یہ تمہارے قبیلے کی عزت والی بی بی، یہ تمہارے قبیلے کی سب سے زیادہ صاحب حیثیت بی بی خدیجہ ہے۔ میں اپنے بیٹے محمد کا
کا خدیجہ سے پڑھنے کے لیے آیا ہو. یہ کہنے کے بعد ابو طالب نے اپنی ابا کو دو پھینکا, اپنے امامے کو سیدھا کیا, اٹھ کے کھڑے ہو کے بی بی خدیجہ کے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق مہر من مالی, جتنا چاہو رقم تم بتاؤ, حق مہر میں دیتا ہوں, رقم تم بتاؤ میں ادا کرتا ہوں. آؤ ابو طالب سے پوچھیں دولت جن سے کہہ رہا ہے, ان کے رستے میں ایرانی کلیر, ان کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے, دولت زمینیں مانگنی کہاں سے دے گا, آسمان مانگنی کہاں سے دے گا. ابو طالب کا گستاخ